علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام وہ تشریف لائے تو ان کو بھی چادر کے نیچے جمع فرما لی۔ جب 5 ہو گئے تو سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین وہ فرماتی ہیں کہ میں نے ان آنکھوں سے دیکھا حضور نے چادر میں ان کو لپیٹ لیا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہے۔ یہ ذہن میں رکھ لیں، بیٹی اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی اہل بیت بنا دی، بیٹے پہلے ہی اہل بیت ہیں، بیویاں پہلے ہی اہل بیت ہیں۔ اگر کوئی سوال کر سکتا تھا تو وہ کر سکتا تھا کہ سیدنا علی کیسے اہل بیت ہو، حسنین کریمین کیسے حضور کے اہل بیت ہو گئے؟ وہ تو حضرت سیدنا ابو طالب سے ان کا جو نسب ہے وہ چلنا ہے، سیدنا علی سے نسب چلنا ہے۔ تو سرکار نے فرمایا اللہ نے اپنے اختیار سے ان کو اپنے کرم سے فضل سے میرا اہل بیت بنا دیا، میں اپنے اختیار سے ان کو اپنا اہل بیت بنا دیا۔ اور پھر سرکار نے دعا فرمائی، انما یرید اللہ لیذہب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اے اہل بیت اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم سے رجس کو دور کر دے اور تمہیں ایسی طہارت عطا فرما دے کہ طہارت کی معراج عطا ہو جائے، آپ کو پاکیزگی عطا فرما دے۔ تو یہ بتائیں کہ حضور نے اپنے ساتھ 4 لوگوں کو جمع فرما کے ان کی پاکیزگی کی دعا فرمائی، تو کیا حضور کی دعا قبول ہوئی کہ رد ہوئی؟ اب تن کتنے ہیں اور دعا کیا ہے، مولا ان کو پاک فرما۔ اس حدیث کو دیکھیں گے تو ہم کیا کہیں گے، جو چادر کے نیچے بیٹھے تھے وہ کون ہیں بھلا؟ 5 تن پاک۔ تو یہ تصور اس حدیث پاک سے آیا ہے، اور میں نے جان بوجھ کے سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث پیش کی کہ جو سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو مانتے ہیں وہ 5 تن پاک کو ماننے والے بن جائیں، اور جو 5 تن پاک کو مانتے ہیں وہ ان کو ماننے والے بن جائیں۔ تو لڑائی نہ ہو، پیار بڑھ جائے، محبت بڑھ جائے، اخلاص بڑھ جائے، امن بڑھ جائے۔ تو عزیزان محترم محتشم، اب آئیں جو چادر کے نیچے بیٹھے ہیں، اس نبی مکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی چادر تطہیر کے نیچے ان کے مناقب عرض کر دیتے ہیں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دن نماز پڑھا رہے ہیں، اور نماز پڑھاتے پڑھاتے حضور نے ایک قدم آگے بڑھایا اور اپنا ہاتھ مبارک بلند فرمایا، اور یوں اپنا ہاتھ کھولا اور مٹھی یوں بند کی اور پھر چھوڑ دی، اور پھر واپس حضور قدم پیچھے کر کے نماز میں مشغول ہو گئے۔ جب نماز ختم ہوئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں آقا آپ نے یہ کیا فرمایا ہے؟ کیا یہ بھی نماز میں ہم نے کرنا ہے؟ کیا یہ بھی عمل نماز کا حصہ بن گیا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمایا نہیں۔ فرمایا پھر حضور آپ نے یہ کیا فرمایا ہے؟ تو آقا نے ارشاد فرمایا کہ میں کھڑا زمین پر تھا، میری نظر جنت میں جا پڑی۔ یہ ہے علم غیب مصطفیٰ، یہ ہے نظر مصطفیٰ کی طاقت۔ جو حاضر اور ناظر کا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ کھڑے زمین پر ہیں اور ناظر جنت کے ہیں، کھڑے زمین پر ہیں اور ناظر جنت ابھی نظر آنی ہے، قیامت کے بعد نظر آنی۔ کتنے عالم آئیں گے بیچ میں سے، لیکن حضور فرماتے ہیں میں کھڑا ادھر ہوں اور میری نظر، اور اب اختیار مصطفیٰ یہ ہے حاضر ہونا، جنت میں حاضر ہونا۔ حضور فرماتے ہیں میں نے ایک قدم اٹھایا تو جنت میں رکھ لیا۔ زمین چھوٹی ہے، حضور کا قدم بڑا ہے۔ یہ میرے پردادا پیر حضرت خواجہ غلام فرید علیہ رحمت، ان سے پوچھا گیا کہ حضور یہ حاضر و ناظر کا مسئلہ سمجھ نہیں آتا، تو یہ کیا مسئلہ؟ انہوں نے کہا جی یہ لوگوں کو سمجھنے میں غلطی ہوئی۔ ان کا اصل لوگوں کو مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ انہوں نے کائنات کو بڑا سمجھ لیا ہے، حضور کو چھوٹا سمجھ لیا۔ فرمایا حضور پھر کیا ہے؟ فرمایا کائنات چھوٹی ہے، حضور بڑے ہیں۔ حضور تو ایک قدم اٹھائیں تو کائنات ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی اسی لیے تو فرماتے ہیں نا
کہ عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے۔ فرمایا جہاں پر سارے مکان ختم ہو گئے، اب لا مکان میں پہنچ گئے، تو اب ٹھہریں گے کہاں ہمیں نہیں معلوم۔ تو عرش بھی اس کی بھی عقل دنگ ہو گئی، آسمان گھومنے لگ گئے کہ ایسی بھی اللہ کی کوئی مبارک ذات ہوگی، ایسی بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی بابرکت ذات ہوگی، ایسی بھی عظمتوں اور عفتوں اور شانوں والی ہستی ہوگی جو تمام مکانات سے گزر کر لا مکان میں بھی پہنچ گئے۔ تو لا مکان سے بھی آگے جا رہے ہیں اور وہاں جا رہے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ کا جلوہ ہی جلوہ ہے اور جلوہ الہ موجود ہے۔ وہ اس لیے فرماتے ہیں کہ عقل اس کی دنگ ہو گئی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ حضور پھر آپ نے کیا کیا؟ فرمایا مجھے انگوروں کا گچھا نظر آیا، تو میں نے کہا کہ تمہارے لیے ایک گچھا انگوروں کا لے آؤں۔ پھر میں نے ارادہ ترک کر دیا۔ فرمایا حضور ترک کیوں کیا؟ فرمایا اس لیے ترک کیا کہ اگر میں وہ جو میری مٹھی میں ایک گچھا انگوروں کا آ گیا تھا، اب یہ وسعت دست مصطفیٰ دیکھیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بظاہر 5 انگلیاں اور 1 ہتھیلی ہی نظر آتی ہے، لیکن اس کی برکت اور فیض سنیں۔ حضور فرماتے ہیں میرے ہاتھ میں جو ایک انگوروں کا گچھا آ گیا تھا، اگر میں وہ زمین پر لے آتا تو صحابہ اسے آپ بھی کھاتے، آپ کی نسلیں کھاتی، ان کی نسلیں کھاتی، قیامت تک آنے والے لوگ کھاتے، لیکن وہ لنگر ختم نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ پتہ چل گیا کہ میری انگلیوں میں اور ایک نمبردار کی انگلیوں میں فرق ہے، جو نمبردار اور اسسٹنٹ کمشنر کی انگلیوں میں فرق ہے، اس کی اور آگے جو بڑے بڑے عہدیدار ہیں وزیر اعظم اور صدر کی انگلیوں میں فرق ہے۔ آپ انگوٹھا لگا کے تصدیق کر سکتے ہیں؟ نمبردار کر لیتا ہے نا، تو اس کا بھی اگر وہی بلڈ ہو، قد بھی آپ جیسا ہو، ذات بھی آپ جیسی ہو، لگتا بھی آپ جیسا ہو، لیکن آپ تصدیق نہیں کر سکتے، وہ کر لیتا ہے، تو فرق تو ہے نا مرتبے ہے نا۔ اگر ادھر فرق ہے تو پھر در مصطفیٰ پر تو جائیں۔ ہم سارے مل کر یہ چاند ادھر کھڑا ہے، اس کو انگلی کرتے ہیں اور سارے زور لگاتے ہیں، اس کو توڑتے ہیں، انگلیاں نہیں برچھے اٹھا کر یوں کرنا شروع کر دیں، یہاں سے ہوا میں آ رہی ہیں چلانے، یہ ٹوٹے گا، لیکن حضور اشارہ فرما دیں تو وہ کہنا مانتا، آدھا ادھر چلا جاتا ہے، آدھا سبحان اللہ۔ مطلب یہ کہ ہاتھ میں فرق ہے، فضیلت میں فرق ہے۔ ختم نبوت زندہ باد زندہ باد ادارے ختم نبوت زندہ باد زندہ باد ادارے مصطفیٰ زندہ باد نام مصطفیٰ زندہ نام مصطفیٰ زندہ باد۔ بعض نااہل اندیش لوگوں نے یہ کہہ دیا، مزیدار سنے بات، انہوں نے کہا جی حضور کو نا جنت کی تصویر دکھائی گئی۔ میں آپ سب سے التماس کرتا ہوں کہ آج اپنے گھر میں انگوروں کی تصویر لے جائیں اور اپنے 4-5 سال کے بچے کے سامنے وہ تصویر کریں، تو وہ انگور کھانے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھائے گا، وہ جان جائے گا یہ تصویر ہے۔ ارے تمہارے بچوں کو پتہ یہ تصویر ہے، میرے آقا کو پتہ نہیں۔ تو ایسے الجھائیں نا لوگوں کو الجھائیں نا۔ تو آقا حاضر بھی ہیں اور ناظر بھی ہیں، تم تو دنیا کی بات کرتے ہو، حضور کھڑے زمین پر ہیں اور اختیار جنت میں چل رہے ہیں۔ گچھا پکڑ لیا اور پھر چھوڑ دیا۔ تو نبی مکرم، اس لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں، کرو مدح اہل دول رضا، پڑھ اس بلا میں میری بلا۔ وہ کسی نے نا درس میں چندہ ختم ہو گیا نا، تو حضور سیدنا امام احمد رضا خان بریلوی علیہ رحمہ سے کسی نے کہا وہ نان پا رہا ہے، اس کی کوئی مدحت لکھ دیں، وہ آپ کو اتنا مالا مال کر دے گا، درس چل پڑے گا، لنگر بھی ختم ہو جائے گا، وظیفہ بھی مقرر ہو جائے گا۔ جب ظاہر سے عاشق کو بات کی جائے نا کسی اور کی، تو وہ سنتا نہیں کسی، تو انہوں نے لمبی اتنی نعت لکھ دی اور آخر میں جو مقطع کہا، فرمایا کروں مدح اہل دول رضا، میں ان دولت والوں کی مدح کروں، ان کی مدحت کروں؟ نہیں ہو سکتا۔ پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نا نہیں، اس کا نام ہی الٹا کر دیا، اس کا نام تھا نان پارا، اس کا نام الٹا کر کے میرا دین پارے نا نہیں، کہ میرا دین روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے۔ تو وہ تو یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید یہ میری تعریف کریں گے، انہوں نے اس کا نام ہی الٹا کر دیا۔ ان کا لوگ کروا لو مجھ سے تعریف، میرے حضور کی تعریف کرنے والا، آقا کی تعریف کرنے والا بادشاہوں کی تعریف میں لگ جائے۔
تجھے اسے کیا پڑی؟ اور پھر درس یوں چلا، یہ سارے عاشق ہی بیٹھے ہیں۔